اسے
سیدہ سلام علیکہ رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، بارے دربار میں مسلمان دونوں جھٹلا دیے رسول امت نے فاطمہ
درخواست ہے مولانا سلیم جعفری صاحب سے کہ آئیں اور آج کے مجلس سے کتاب فرمائیں. مومنین انشاءاللہ 7:30 بجے 6:30 بجے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مولانا صاحب اسٹیج پر آ جایا کریں. آپ مومنین بھی انشاءاللہ تعاون فرمائیں اور تشریف رکھا کریں تاکہ مجلس باقی بار شروع ہو جائے. نعرہ تکبیر،
تلاوت کی ہے سورہ احزاب کی، جس کو آیت ترتیب کہا جاتا ہے۔ اس میں آغاز کلام میں اللہ نے آغاز جو فرمایا ہے وہ کلمہ حسد سے کیا ہے، انما یرید اللہ، ترجمہ کرتے ہیں بس اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے۔ ارادہ کون رکھتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے صفات ثبوتیہ تو آپ کو یاد ہوں گے، اس میں اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ مرید۔ یہ پیری مریدی والا مرید نہیں، مرید یعنی صاحب ارادہ۔ اب جتنا صاحب ارادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ارادہ مضبوط ہوگا، اور جتنا ارادہ مضبوط ہوگا اتنا بننے والا مضبوط ہوگا۔ ارادہ کون رکھ رہا ہے؟ اللہ۔ اس لیے بیت کی طہارت کی ذمہ داری انبیاء کو دی ہے، ابراہیم و اسماعیل کو دی ہے۔ اس بیت کو پاک رکھنا، پاک رہا ہو، سب سے بڑی نجاست اس کے اندر آ گئی، بدھ کی شکل، اس سے بڑی کوئی نجاست نہیں ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی نجاست نہیں ہے۔ بدھ کا معنی مجسمہ نہیں ہے، یاد رکھیے، پتھر کا مجسمہ، لوہے کا مجسمہ، اس کو بدھ نہیں کہا جاتا۔ ہر وہ شے جو اللہ کی راہ سے ہٹا دے اسے بدھ کہا جاتا ہے، چاہے وہ انسانی شکل ہی میں کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات فکر بدھ بن جاتی ہے، انسان کی فکر بت بن جاتی ہے۔ آج تک تو فکریں ماشاءاللہ بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے نا، آج دین بھی ایڈوانس ہو گیا، فکر بھی ایڈوانس ہو گئی۔ تو میری مرضی اور آپ کی مرضی کا نام دین نہیں ہے، دین اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، اور وہ بنا اس لیے ہے کہ ہم کامل انسان بن جائیں، اس لیے پورا دین وہاں سے آیا، کیونکہ اس نے روح کو پروان چڑھانا ہے، تو جہاں سے روح آئی ہے وہیں سے قانون آیا ہے۔ ادھر گیپ تھوڑا سا اس کو کر دیجیے۔ دین زمین سے نہیں آیا، اوپر سے آیا، جو روح کے اوپر سے آئی ہے، اور اوپر ہی اس کو جانا ہے، اوپر سے مراد اللہ کی طرف جانا ہے۔ دین نبی نے بھی نہیں بنایا، دین نبی کا کام ہے لانا، اس کو پہنچا دینا۔ اس لیے اس طرح توجہ رکھنی چاہیے کہ ہماری فکر وہ رہے جو آل محمد نے ہمیں دی ہے۔ آل محمد نے جو ہمیں فکر دی ہے نا، بڑی مشہور شخصیت ہے ہماری، بڑی علمی شخصیت تھی۔ اب جب بڑے لکھے اللہ کے جملے کہیں گے تو بتائیے کہاں جائے گی؟ جناب زھراء کا بہت مقام ہے، کوئی شک نہیں ہے، بہت مقام ہے۔ لیکن کوئی کہہ دے کہ ساری توحید اس میں سمٹ کے آئی، تو بھائی توحید کون سی سمٹ کے آئی؟ پہلے تو توحید کو سمجھیے، توحید اللہ کو، توحید اللہ کے معاملے میں توحید کم ہو جاتا ہے۔ اس نے 14 معصومین کو بنا کر یہاں جو عالمین نے ہمارے سامنے رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ تم صرف میری یہ 14 تصویروں کے مقابلے میں کوئی تصویر لے آؤ، تم زہرا جیسی کوئی لے
علی جیسا کوئی لے آؤ، علی کا بیٹا تو علی جیسا ہوگا، حسن تو ہوگا، حسین تو ہوگا، لیکن تم علی کے مقابلے میں دوسرا علی نہیں لا سکتے۔ تو مصطفیٰ کے مقابلے میں دوسرا مصطفیٰ نہیں لا سکتے۔ جب تم میرے 14 بنائے وہ جیسے نہیں لا سکتے تو مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی سے شے کہتے ہیں نا، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اس نے پوری کائنات کو نظارہ کرا دیا ہے کہ میری مخلوق کو دیکھ کے اندازہ لگا لو کہ میں نے ایک باپ کے سلب سے، ایک ماں کے رحم سے بچوں کو ایک فگر پرنٹ جیسا نہیں پیدا کیا۔ تو کائنات میں کوئی ہے جس کے گھر میں ہوگی جس دونوں بھائیوں کی بالکل یہ فگر پرنٹ جیسے نہیں ہونے، شیڈ جیسے نہیں ہوگی، فکریں جیسی نہیں ہوں گی، خیالات ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ آپ گلاب کے پیڑ کو غور سے دیکھیے تو اس میں پتے جیسے نہیں ملیں گے، آپ پھول کی پکڑیوں کو غور کیجیے گا تو اس کی پنکھڑیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی۔ اللہ نے کہا میری مخلوق کو دیکھو، جب وہ ایک جیسی نہیں ہے تو مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے زہرا جیسی بھی کوئی کائنات میں خاتون نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو رتبہ ان کو عطا کیا ہے وہ آج تک کسی بھی خاتون کو عطا نہیں کیا۔ جو فضائل کمالات اللہ نے جناب زہرا کو دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ کمال زہرا پہلے ہے۔ دیکھیے جو کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اس کے بعد وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، پھر جاب ملتی ہے اس کو۔ اس کا مطلب ہے کہ MBBS ڈگری اس کا کمال ہے، اس نے پڑھا، ڈگری حاصل کی، جاب مل گئی۔ LLB پہلے ہوگا، ڈگری ملے گی تو پریکٹس کرے گا نا۔ یہ تو اس نے کہا آپ نے کہ عدالت میں پہلے دن چلا جائے اور کالج دوبارہ جا کے جوائن کرے، کمال پہلے ہو۔ وہ کمال زہرا آج تک ہمارے سامنے آیا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ معصومہ تو ہیں لیکن نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، تو نہیں ہے، لیکن اس پہ غور کیجیے، اللہ نے تمام منصب کا تعارف ہی زہرا سے کرایا ہے۔ لیکن خاص موقع پر موبائلہ سے پہلے جو پس منظر ہے آیت ترتیب کا، حدیث کے ساتھ جو آپ پڑھتے ہیں، یہ پس منظر کس کا موبائل ہے؟ کیونکہ موبائلے میں اللہ کے رسول نے کچھ لے کر جانے تھے اور یہاں بتانا تھا کس کو لے کے جا رہا ہوں، اور یہ چادر زہرا نہ ہوتی تو ہمیں آج تک پتہ نہ چلتا کہ وہ آدم کے سامنے کون سی شخصیات رکھ کے پوچھا تھا ان کے نام بتاؤ، نہ پتہ چلتا۔ اللہ نے کہا تھا وَعَرَضُوا عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے ملائکہ کے سامنے کچھ ہستیوں کو رکھا اور کہا کہ اپنے دعوے میں سچے ہو کہ خلافت تمہیں ملے تو نام بتاؤ۔ کچھ نے تو لکھ دیا چیزوں کے نام تھے، سبزیوں کے نام تھے، بھائی کون سا کھیت تھا اس وقت جس وجہ سے سبزی آ گئی تھی۔ سب سے پہلے انسان زمین پہ کون تھا؟ اول انسان، اول بشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اول مخلوق نہیں کہا ہے، کیونکہ لوگ بہت سے پکڑنے کے بڑے ماہر ہیں مولوی کو، مولوی نے اول کہہ دیا، وہ سننا کمال دے، مولوی کو زیادہ پکڑتے ہیں، کہیں پکڑا جائے اس کی کمزوری تو ہم اس کو سوال کریں گے، ضرور دیکھیے محمد
دوبارہ اس مقام پر رکھا ہے جناب کہ رسول آئے ہیں حجرہ سیدہ میں، حجرہ سیدہ میں بیٹھ کے آپ نے 500 کو جمع کر کے ہاتھ نہیں اٹھائے، بی بی کی چادر اٹھائی، جیسے آپ لوگ بیٹھے رسول ایسے بیٹھے ہیں، لیٹے نہیں ہوں۔ اب مجھے بتائیے چادر کتنی وسعت تھی اس چادر، سر سے بیٹھ کر لیٹی تھی نبی ہوئی، یہ میری ابا ہے، اس میں میرا وجود آئے گا، یہ 5 بیٹھ ہیں تو بتائیں چھپے کس کے، اس کا مطلب چادر زھراء کو بھی اللہ نے اتنی وسعت دی کہ نبوت بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، امامت اور ولایت بھی آ گئی۔ وہاں صرف رشتے کی پہچان آیا تھا، رشتے بھی ہیں اور منصب بھی ہیں۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے فلاں باپ کا بیٹا ہے، گورنمنٹ بھی آپ سے پوچھتی ہے آپ کے نام کے فوراً بات ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، والد کا ریکارڈ نہ ہو تو آپ کا کارڈ نہیں ملتا، لیکن اللہ نے کہا کہ میں باپ کے ذریعے سے تعلق نہیں کر رہا، کائنات میں واحد بیٹی ہے جس کا اللہ تعارف کرا رہا ہے اور بیٹی سے تعلق کرا رہا ہے۔ کوئی محدث کراتا، کوئی عالم کراتا تو آپ کہہ سکتے تھے اس نے غلطی کی، لیکن اللہ ہے کس کی ضرورت ہو گئے اور پوری حدیث خطہ جو آپ تلاوت کرتے ہیں اس کا مغز جو ہے یہ حصہ ہے جہاں جبریل نے پوچھا ہے یا رب من تحت کے ساتھ، یہ چادر کے پیچھے ہے کون؟ پہلے یہ سن لیجیے کہ چادر کی وسعت کتنی ہے۔ صرف یہی نہ دیکھیے گا مدینے کے اس گھر میں حجرے میں چادر نہ دیکھیے، جو جہاں بیٹھا ہوا تھا چادر دیکھ رہا تھا، کیونکہ الفاظ حدیث نے کسا کہ کیا ہے جو اس نے کہا یا رب من تحت کے ساتھ اللہ نے تعارف کرایا، قصیدہ پڑھا ہے۔ اے لمو یہ فعل امر کا صیغہ ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں جانو، اے لمو جانو یا ملائکتی والسکانہ سماوات، اس کے علاوہ معلوم ہے کہ ملائکہ کے علاوہ بھی کچھ مخلوق ہیں، ورنہ اللہ نہ کہتا سکانہ سماوات۔ اے آسمان پر باقی ماندہ مخلوق اور میرے ملائکہ جانو، کیا جانے حضرت، تمام تعریفیں کرنے کے بعد انما خلق السماء مبنیہ ولا ارض مدیہ ولا فلک جدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء، یہاں بھی ہؤلاء ہے، یہ نہ ہوتے، مطلب قریب ترین ہے نا، جو بیٹھا وہ بھی دیکھ رہا ہے، اگر وہ نہ دیکھ رہا ہوتا تو وہ سوال کر دیتا تھا یا اللہ مجھے وہ دکھائی ہی نہیں دے رہے تو میں کیا جانوں، اس کا مطلب ہے سارے حجاب ہٹ گئے، چادر زھراء پہ لگا ہے۔ اب کتنی وسعتیں ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، باوا، قلم، کرسی، حجابات، جنت، جہاں نام اللہ کا ذکر ہے۔ جنت کتنی لمبی ہوگی، لوگ آپ نے کہا نا ایڈوانس ہے ہوگا تو یہ بھی پوچھتے ہیں مولا جنت اتنی بڑی ہو جائے گی کتنے لوگ چلے جائیں گے؟ بھائی جس نے ہمیں پیدا کر کے یہاں بھیجا ہے، جنت بھی تو اسی نے بنائی ہے نا، یہ آپ جیسے شہر آباد کرنے والے تھوڑی ہیں، جو خالق ہے اس نے سوچ سمجھ کے بنائی ہوگی نا۔ تو جنت کا تصور ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ باغ ہے، جنت کے معنی بھی باغ ہے، اس کو جنت سے کہا گیا ہے، اس میں باغات ہیں، لیکن وہ ہمارے تصور سے باہر آتا ہے۔ وہ جنت جو جاگیر علی و بطول حسنین ہے، اس جنت کی بات کر رہے ہیں، ان کی جنت کیا ہے؟ وہاں تصور بھی نہیں، ان کی وہ جنت جس کو اللہ نے کہا حسین آپ میری جنت میں داخل ہو، یہ ریت ہے۔ اس کو علامہ تبریزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس کی
ابتدا سے انتہا تک کہ کہاں سے کہاں شروع ہوئی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے اجازت تمہاری جتنی بھی عمر الہی علم میں جتنی عمر ہے جبریل کی, کتنی عمر ہے جبریل کی اب تک کتنی ہوگی نہیں معلوم. اپنی عمر آپ معلوم کر سکتے ہیں, جبریل کی عمر بھی معلوم نہیں کر سکتے. انسان اپنی زندگی کے آج تک گن سکتا ہے کہ میں کتنے سال, کتنے مہینے, کتنے دن ہو گئے. جبریل کہہ رہا ہے اللہ نے جنت کی سیر کرنی ہے, اس کی حد معلوم کرنی ہے. تو اللہ کہا میں 20,000 سال مزید دیتا ہوں. وہ سال 20,000 مزید پر دیتا ہوں. اصل یہ پر ہے پرواز کو طے کرنے کے لیے. دے دی پرواز شروع ہو گئی, پھر 20,000 سال ملے, پھر 20,000 پر ملے, پھر 20,000, 60,000 سال, 60,000 پر. حد پرواز کے لیے جبریل کی پرواز کی قوت کتنی ہے. سدرۃ المنتہا پر بیٹھے ہوئے حضرت یوسف کو انہوں نے پھینکا کنویں میں. اللہ نے ارادہ کیا کہ میرا یوسف پانی تک نہ جائے, ڈوبنے نہ پڑے. آپ وہاں سے وہاں تک پہنچ کے کتنی پرواز ہے, اس پرواز کو ذہن میں رکھیے. 60,000 سال کے بعد پرواز کرتے کرتے ایک مقام سے گزرے تو ایک محل سے ایک پورا نکلی. اس نے دیکھا کہ یہ جبریل پرواز کر رہے ہیں, تو وہ تبسم کیا, انہوں نے تبسم, ان کے دندان سے نور نکلا. جبریل کی آنکھیں, یہ کچھ استعارات ہوتے ہیں, یاد رکھیے, تشبیہات ہوتی ہیں. وہاں وہ تصور ہے کہ ہمارا پانی جسم جو دہا گئے سمجھتے تو کیا کہ سورج کو دیکھنے کے بعد کچھ نظر نہیں آتا. جبریل ایک مقام پر بیٹھ گئے. اب مکالمہ شروع ہوا. تمہارا نام کیا ہے روزہ؟ میرا نام ہے سلمان. سلمان فارسی کی میں پورا ہوں. آپ فرمائیے آپ کسی ارادے سے آئے آج جنت کی سیر کرنے, حد معلوم کر رہے ہیں. بہت ہنسی اس لیے, تبسم اس لیے کیا کرو, تو معلوم ہوئی حد کہنے بس معلوم ہونے والی ہے, کافی سفر کر لیا. آپ نے فرمایا پر سنو, حد معلوم کرنے کے جہاں سے چلے تھے یہاں تک سلمان فارسی کی حد بھی ختم نہیں ہوئی. ہمیں جو کہا جاتا ہے نا نعرہ مارو جنت میں پہنچ جاؤ گے, اتنی جلدی جنت نہیں ہے سامنے. سلمان 10ویں درجے پر ہے, یہ کام کرو کہ جنت مل جائے گی. اتنی آسان جنت ہے. جنت کے لیے کچھ تک دعا کریں گے تو جائیں گے نا بھائی. اگر میں میٹرک کرنا ہے, پڑھوں گا, اسکول جاؤں گا تو میٹرک کی سند لوں گا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں ٹکٹ مل جائے ہمیں علی کے ہاتھ سے, کچھ بھی نہ کریں, بلکہ وہ کام کریں کہ جس سے علی نفرت کرتا ہو, پھر جنت میں چلے جائیں گے. کبھی سوچیے گا میری اس بات کو. صبح سے اب تک میں نے ایک علی کی نہیں مانی ہے, اور پھر کہوں میں جنت میں جاؤں گا. میں نے زبان سے علی کو مولا مان لیا. علی کو مولا ماننا آسان نہیں ہے. علی کو جو مولا مان لیتا ہے وہ اپنا من مانتا ہے سب سے پہلے, کہ جو میں چاہوں گا وہ نہیں ہوگا, جو علی چاہے گا وہ ہوگا. ہر ایک کے لیے حسن ظن رکھیں. حسن ظن, سوء ظن نہیں ہے, وہ بیماری ہے ذہن کی. ہر ایک کے لیے مثبت سوچے. تو میں آپ کے لیے ایسا سوچوں گا کہ آپ جنتی ہیں, کیسے نہیں ہو سکتے, کیونکہ نسبت زہرا سے ہے. اور جہاں نسبت زہرا آ جائے اللہ دوزخ اس سے ہٹا دیتا ہے. اور اگر آپ غور کریں گے تو دوزخ تو بنی ہی علی
علی کے دشمنوں کے لیے ہے. جو رسول کی حدیث ہے کہ اے علی اگر لوگ تیری محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ دوزخ خلق نہ کر سکتا. ہمیں تو بہت ہی تکبر کرنی چاہیے، ایسا کام نہ ہو کہ جنت سے ہٹ جائے. تو بہرحال ہماری کوشش ہے نا خطا ہو جاتی ہے، وہ اللہ معاف کر دے. دید اور دانستہ نہ ہو، کوئی گناہ ہو جائے اور معافی مانگ لے اللہ سے. میں آپ سے گزارش کروں گا حضور سے رسالت دے دو، اپنے بچوں کے لیے کروں گا کہ آپ نے کہیں بھی کسی خاندان میں ایسا دیکھا ہے کہ جس خاندان میں اللہ عورت کو سب سے اول رکھا، اولا تو کسی خاندان کا تعلق نہیں کرا ہے. اللہ نے کہا دیکھو یہ حدیث کے ساتھ ہر لحاظ سے ہمیں زندگی میں اترنی چاہیے. ہماری خاندان کیسا بنائیں، بہو کیسی لائیں، بیٹی کیسی ہونی چاہیے، بیوی کیسی ہونی چاہیے، ماں کیسی ہونی چاہیے، وہ حدیث کے ساتھ ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ پرفیکٹ ہے، نمونہ نسوانیت کے لیے کامل ہے، اکمل ہے. درجہ ہی کوئی بیوی نہیں چھوڑا نسوانیت کا، کمال کمال. بیٹی ایسی کہ باپ کہہ رہا ہے فاطمہ تو ام ابیہا. اب چاہے لوگوں نے پرچے کٹوا دیا تھا، اس کی توجہ بھی نہیں کی کہ پہلے ام کے معنی سمجھے. بھائی ام کہتے کسے ہیں؟ جس سے ماں نکلا، امی نکلا، اماں نکلا. پہلے اس ام کو تو سمجھ لو. قرآن کو کہا ہے ام الکتاب، اس کے کیا معنی ہے؟ مکے کو کہا ام القرآ، اس کے کیا معنی ہے؟ یہاں جو آپ تشریح کریں گے وہ یہ کہ اللہ کے حبیب کی بیٹی نے وہ خدمت انجام دی ہے جو ماں بچے کے لیے زحمت اٹھاتی ہے. اس لیے یہ لقب آپ کو بہت پسند تھا. جب بھی گھر میں آتے تھے یہ لقب دیتے تھے. اور مولانا کیا فرماتے تھے؟ نام نہیں لیتے تھے. ام الحسن ام الحسین کی کنیتیں جو ہیں اس سے بھی بہت کم پکارتے تھے. زیادہ تر آپ پکارتے تھے مرج البحرین. اس لقب سے پکارتے تھے. رسول ام ابیہ کہہ کے پکارتے تھے، مولا کائنات مرج البحرین کہہ کے پکارتے تھے. اللہ نے اس شادی کا تذکرہ بھی قرآن میں حسین لفظوں کے ساتھ کر دیا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دیکھو ہم نے دو دریائے طہارت بنائے ہیں، ان میں تصادم نہیں ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے. یہ حسین تشریح ہوئی، خالق ہی دے سکتا تھا اس شادی میں. ان سے جو چیز نکلتی ہے وہ کوئی عام چیز نہیں نکلتی. موتی نکلتا ہے اور مرجان نکلتا ہے. جب یہ عقد ہوتا ہے اور اللہ یہ عقد کرا کر بھیج رہا ہے، شریعت یہاں عمل کر کرے گی. عقد وہاں ہو چکا. واحد جوڑا جو اللہ نے بنایا. آج کل کی خواتین اور مرد بھی کہنے لگے بھائی اللہ جوڑے بنا کے بھیجتا ہے، جوڑے بنا کے بھیجتا پھر طلاق کی ہو جاتی ہے. اللہ کوئی ایسی چیز نہیں بناتا جس میں اختلاف ہو جائے، ٹوٹ جائے. اس نے جو رشتہ پھرو کر بھیج دیا اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. جو بہن بھائی اس نے بنا دیے وہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. جو ماں باپ بنا دیے وہ رہیں گے. اولاد نالائق ہو جائے، کچھ ہو جائے، اللہ انہیں آف بھی کر دے، لیکن رہے گا تو وہی اسی خاندان سے، اسی قبیلے سے رہے گا. اس نے تو ایک جوڑا بنایا اور کائنات میں صرف ایک جوڑا ہے جو معصوم جوڑا ہے. کسی نبی کا جوڑا بھی معصوم نہیں. تمام انبیاء کی بیویاں دیکھیں وہاں کوئی معصومہ نظر نہیں آئی. قرآن میں کچھ بیویوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کیسی کیسی تھیں. اللہ نے کہا جو میں نے جوڑا بنایا ہے وہ صرف ایک جوڑا ہے جو بطول کا. اس سے جو آئیں گے وہ بھی حسنین ہوں گے. صرف ایک معصوم جوڑا ہے. پوری کائنات میں قیامت تک کوئی معصوم جوڑا نہ ہوا نہ ہوگا. صرف مولا کائنات جناب زھراء. اس لیے کہ اللہ نے کہا میں نے ایسی خاتون خلق ہی نہیں کی.
مریم بھی حضرت قرآن مصطفیٰ ہیں، طاہرہ ہیں، نام لے کر اللہ نے کہا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، چنا ہے، آپ کو طاہرہ کیا ہے، پھر کہا ہے مصطفیٰ، یہ دو مرتبہ ہے لفظ مصطفیٰ چناؤ کے لیے، دو مرتبہ ہے، اس میں اتنا مرتبہ جناب مریم ہم شخصیت تو نہیں ہے، اس شادی کیوں نہیں ہوئی جناب مریم کی؟ تو اس کو صرف علماء ایک ہی چیز کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ مریم کے مقابلے میں معاشرے میں کوئی مرد نہیں تھا، کیونکہ یہ معصومہ ہے، اور معصومہ کا شوہر معصوم ہو پہلی شرط ہوئی ہے، اور معصوم ہونے کے بعد اس بیوی کی حاکمیت رکھنے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی اس کا حاکم بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی شوہر بیویوں پہ حاکم ہے، پورے معاشرے میں اس بیوی کے مد مقابل مرد نہیں تھا کوئی جو حاکم بنے، اللہ کا رسول نہیں ٹوٹنے دوں گا، فطرت کو بدل دوں گا، فطرت کیا ہے کہ جوڑے سے جاندار آئے گا، میں عیسیٰ کو خلق کروں گا، بغیر باپ کے دکھاؤں گا کہ میں قادر مطلق ہوں، لیکن رسول نہیں ٹوٹنے دوں گا کیونکہ یہ معصوم نہ ہے۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب جو اللہ بطول کے لیے علی کو خلق کر سکتا ہے وہ مریم کے لیے بھی تو کوئی معصوم خلق کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، کیونکہ اس میں مصلحت جو علامہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ عیسیٰ کو عیسیٰ جیسے نہیں چاہیے تھے، لیکن مصطفیٰ کو اپنے جیسے قیامت تک 12 اوصیاء چاہیے تھے جو محمد اور زمانے میں اولنا محمد واسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کو چاہیے جو مجھ جیسے 12 آئے قیامت تک، وہ ہو نہیں سکتے تھے جب تک کہ علی و بطول نہ ملے۔ شکل
جس کے کلام کو علی جیسا ولی لکھنے والا ہو. اللہ نے کہا زہرا کے کلام کو بھی میں کسی بے پردہ نہیں ہونے دوں گا. اس کو کوئی لکھے گا جو سب سے بڑا محرم زہرا ہو. تو عزت تقریب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جناب زہرا کی تعریف کے لیے، ان کی ثنا کے لیے، ان کے فضائل کے لیے ہم جیسا انسان نہیں کر سکتا. وہ زہرا کا خالق ہی تعریف کر سکتا ہے یہ کہہ کر کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سب سے چھوٹا سورہ قرآن کا اور پورا مفہوم اس کے اندر موجود ہے. اللہ چاہے تو ایک لفظ کے اندر پوری حقیقت سمیٹ دے. اللہ نے کوثر کے اندر یہ بھی خانہ کعبہ کے لیے لٹکوائی تھی نا، تو الحمد نہیں لٹکوائی، قل اللہ نہیں لٹکوائی، سورہ توحید نہیں لٹکوائی، کوئی بھاری سورہ نہیں لٹکوایا، الکوثر لٹکوائی. اس کے مقابلے میں لے آؤ ایک کوثر بنا کر. اللہ بتانا چاہتا نا کہ جس کو لفظوں میں پرو کر میں لٹکوا دوں تو تم دوسری کوثر نہیں لا سکتی، اور جس کو میں وجود دے کر بھیج دوں اس کے مقابلے میں کون خاتون آ سکتی ہے؟ اب اگر کوئی بھی کوئی جملے کہہ دے بیوی کے متعلق، اس میں بیوی کی عظمت نیچے نہیں آتی. اگر آپ دیکھیں گے اگر کوئی کہتے کہ زہرا گواہ نہ ہو، یہ توہین زہرا نہیں ہے، توہین قرآن ہو. کیونکہ کس کی گواہی کے لیے تھی زہرا؟ میدان مبارک میں کس کی گواہی کے لیے آ رہے ہیں؟ نظریہ توحید کو بچانے نہیں تھی نا، توحید کی گواہ بن کر آ رہے ہیں. کیا کہا تھا بیوی کو کہ ہم گواہی میں صرف ایک گواہی مانیں گے، ام ہے، لیکن اس کو مان نہیں سکتے، نہیں مان سکتے. ہم ان کے علاوہ اگر 3 عورتیں اور ہوتی تو مان لیتے، یا پھر 2 مرد ہوتے. حسنین بچے ہیں، آپ کو بچے نظر آ گئے، اللہ کو موبائل میں بچے نظر نہ آئے. جس خالق نے مباہلے میں کہا کہ میرے ابھی ان کو لے کر جاؤ، ایک تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ پیروں سے چلے، اسے آغوش میں رکھا، اور اہتمام یہ کیا کہ اللہ کے لیے صحابہ رسول کا کوئی فعل بھی اللہ کی مرضی سے ہٹا ہوا نہیں ہے. یا رسول اللہ سورہ ادب نہ ہو جائے، دستے زبان کے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کا خاندان کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب چھوٹے چل رہے ہیں تو بچے ان کی گود میں ہوں گے. باپ ہے تو باپ کی آغوش میں بچہ ہوگا، ماں کی آغوش میں بچہ ہوگا. نانا یا دادا چل رہا ہو تو اس کی آغوش میں بچے اپنے بچوں کو نہیں دیتے، لیکن آپ نے انگشت سے حسن کو پکڑا ہوا ہے اور آغوش میں حسین کو لیا ہوا ہے. یہ لیا اس لیے تھا کہ آنے والے جاہل یہ نہ کہہ دیں کہ ماں باپ بھی جا رہے تو بچے بھی ساتھ چل پڑے. گود میں لے کر بتایا کہ ماں باپ کی بنا پہ بچے نہیں جا رہے. اللہ کہہ رہا ہے مباہلہ سب نہیں ہوگا جب تک کہ اولاد زہرا میدان میں نہ آ جائے. حسین صلوات اللہ علیہ کو قدموں سے چل کر ہی نہیں گئے، جانا اور ہے لے جانا اور ہے. یہ ہے منزل حسین. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ گیا نہیں ہے، لے جایا گیا ہے، اور لے جایا گیا ہے اس کے حکم سے. یعنی مباہلہ سر نہیں ہو سکتا جس میں رسول ہو، رسول کی بیٹی ہو، علی ہو، اولاد علی و بطول ہو. نکال کر دیکھیے آپ، کسی نے ہمت ہے اس خاندان کو نکال دیجیے تو مباہلہ دیکھیے کیسے ہوتا ہے. اس خاندان کو نکال دیجیے تو خیبر کیسے ہوتی ہے، خندق کیسے ہوتی ہے. نکال دیجیے، آپ شوق سے نکال لیجیے، لیکن کوئی ایسا مرد لائیے، کوئی ایسے بچے اور خاتون لے کر آئے کہ اللہ انہیں پکار کر کہے یہ آئیں گے تو میدان ہوگا. علی کو شوق نہیں ہے فاتح خیبر بننے کا. بھائی علی کو شوق ہے ہی نہیں. علی کو شوق نہیں تھا کہ فضیلت مجھ سے آگے چمٹ جائے. فضائل ڈھونڈتے تھے کہ علی کہاں کہاں ہے. علی نے اپنے آپ کو بنایا ایسا ہے، علی نے اپنے آپ کو کمال کی منزل
کہ فضیلتیں ڈھونڈتی تھی کہ علی کہاں ہے، کیونکہ فضیلت وہی بنتی ہے جو علی سے وابستہ ہو جائے. فضیلت تو بنتی تھا لیکن وہ علی سے، زہرا سے، رسول سے، آل رسول سے وابستہ ہو جائے. نکال لیجیے شوق سے بڑے دستے تک بات کے کہہ رہے ہیں بھائی ہماری جان چھوڑو، نکال دو. ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے ان کے بغیر. ہمارا گزارا اس لیے نہیں کہ ہماری زندگی انہی کے صدقے میں، ہمارا رزق انہی کے صدقے میں، ہماری اولاد انہی کے صدقے میں. تو ہمارا تو گزارا نہیں ہو سکتا. آپ گزارا کر سکتے ہیں لیکن ایسے لے کر آئیے جس کو اللہ قبول کر لے. اللہ بھی تو قبول کرے گا بھائی، میری اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا. ایک درود بھیجیے محمد والے. کائنات میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے. مریم بھی جنت میں مالک حیثیت سے نہیں جا رہی. رسول کی نص ہے کہ زہرا صرف یہاں کی خواتین کی سردار نہیں ہے، زنان جنت کی سردار ہے. کوئی بھی ہو. اب اگر آپ رسول نکالیں کہ بچے پڑھے لکھے ہیں کہ مرد اور عورتیں اس وقت کتنی پیدا ہو چکی ہوئی ہیں، ہوگی. اس میں انبیاء کی بیٹیاں بھی ہیں، اس میں ازواج بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، بڑی بڑی برگزیدہ شخصیات بھی ہیں. اس میں آسیہ بھی ہے، مریم بھی ہے، حاجرہ بھی ہے، سارہ بھی ہے، بلقیس بھی ہے، زلیخا بھی ہے. کوئی بھی ہو جائے گی سرداری زہرا میں. یعنی مردوں کے سردار آپ دیکھیں تو وہ 13 ہے رسول سمے 12 امام اور ایک رسول کتنے ہو گئے 13. لیکن عورتوں کی سردار اللہ نے ایک ہی رکھی اور وہ ہے جناب زہرا. آپ جتنی مرضی کتابیں لکھ دیں کسی خاتون کے لیے، بات کرے جب اللہ تعریف قصیدہ اللہ پڑھے، تعریف اللہ کرے. زہرا جو ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے بڑوں بڑوں کو تعریف دیے ہیں، لیکن تمہیں جو تحفہ دے رہا ہوں وہ میری زہرا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یعنی تحفہ خدا کا نام ہے حدود اللہ، اس لیے حدود اللہ فصل یہ حوض کوثر عطا کیا اللہ نے، نہر عطا کی. چلیے آپ یہ بات بھی مانتے ہیں. ہمارے عالم گزرے ہیں، خدا ان کی درجات بلند کرے. نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. یہ عظیم جملہ جو انہوں نے لکھا، انہوں نے کوئی تفسیر ایک ہی جملے میں لکھی. انہوں نے کہا بھائی بھاری برتن تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، پہلی آیت کو دوسری سے ملا تو پتہ چل جائے گا کوثر کون ہے. قرآن میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے کوثر عطا کیا. اور آخر میں کیا کہا؟ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تیرا دشمن منقطع النسل ہوگا. تو معلومات کوثر اولاد ہے، نسل ہے، حوض نہیں ہے. حوض دے کر کہہ رہا ہے کہ تیرے آئی کس کے مقابل، کس کے جواب نہیں کوثر؟ اس بدبخت ملوم کے مقابل مد مقابل آئی نا، جواب میں آئی نا جس نے کہا تھا کہ اب تک ہو گئے ابراہیم کی رحلت کے بعد، حضرت ابراہیم کی رحلت کے بعد رسول کو اس نے دعوت دیا نعوذ باللہ کہ اب تک جا رہا ہے اس نسل ختم ہو گئی. اللہ نے کہا اس کی نسل، اس کی نسل تو ایسی دوں گا کوئی قرہ ارض نہیں ہوگا جہاں پر یہ نسل زہرا نہ ہو. اس کو ایسی نسل دوں گا کہ اس کا خصوصی نسل کا بیٹا بھی قیامت تک زندہ رہے گا اور عمومی بھی زندہ رہے گا. جاہل انسان تقابل کیا کرتا ہے، بیوی کا کسی سے تقابل نہیں، جس کو رسول دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہو. رسول کے ادوار میں ایک بیٹی ہیں، اس کا نام بھی صدیقہ ہے. انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ
اس نے بھی وہی سوال کر دیا. یہاں تو رسم نہیں ہے. آپ نے فرمایا زہرا کی تعظیم میں رسمی نہیں کرتا، اس لیے کہیں تھی بھی امت میں بھی سنت نہیں بنی. اگر رسول بحیثیت رسول مذہب کے اندر رہتے جیسے دین دیا ہے اٹھتے تو ہمارے لیے بھی ہو جاتا کہ پیشو دے کے کھڑے ہو جاؤ. آپ نے فرمایا خود نہیں کھڑا ہوتا، وہ حکم دیتا ہے تو کھڑا ہوتا. یعنی بغیر وہی کے تو آپ کوئی عمل نہیں کرتے نا، تو وہی کا اشارہ ہوا ہے تو آپ کھڑے ہوتے تھے نا. کائنات کے ذرے ذرے پر واجب ہے تعظیم رسالت. پتھروں کو ہاتھ دے رہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جامد ہے، نہ شعور ہے، نہ فکر ہے، نہ عقل ہے، نہ زبان. یہ کیسے بول پڑا؟ اللہ نے بتا دیا کس کے ہاتھ میں جا کے بولو گے، کس کے کہنے پہ کلمہ پڑھو گے، کس کے اشارے سے شجر خرما چل کر آ گیا، کس کے اشارے سے چاند شق ہو گیا، آدھا نہیں رہا آدھا نیچے آیا. تو یہ سرشت میں کائنات کے اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ ذرے ذرے پر تعظیم ہے رسول کی. لیکن صرف ایک بیٹی ہوگی، ایک بیٹی ہوگی جس کے لیے رسول کھڑا ہوگا. معلوم باپ نہیں کھڑا ہو رہا، حکم الہی سے رسالت کھڑا ہو رہی ہے. اہل سنت اور جماعت کی مناقب کی کتابوں میں جناب زہرا کی مناقب کی کتابوں میں روایت آگے تک ہے. ہمارے یہاں تو رسول کھڑے ہوتے تھے، لیکن اہل سنت کے یہاں جو ہے مناقب کتابوں اس میں صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے. تقبل اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے، بازو پکڑ کے جیسے پشت کا کوسہ لیتے تھے، پیشانی چومتے ہوئے کہتے تھے زہرا جب بھی مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں خوشبو جنت سونگھوں تو میں تیری پیشانی کو سونگھوں. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جتنی اپنی جگہ پہ جاتے تھے جتنی دیر بیٹی بیٹھی رہتی تھی رسول کھڑے رہتے تھے. ایک نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں کون سی مصیبت آئی تھی کہ آپ کہتے ہیں بال سفید ہو گئے تھے؟ میں نے کہا بھائی حتمی تو نہیں بتا سکتا، لیکن شاید جب گئی تھی تو ذہن میں آیا ہو کہ میرا باپ دیکھ کے کھڑا ہو گیا. یہ آج امت بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹی کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ صرف کھڑا رہنا بھی غلط. عبدالحمید شاہی میں ہمارے یہاں مناظر گزرے ہیں سنت، بعد میں شیعہ ہو گئے تھے، پسند سے تعلق تھا. تو وہ جب یہ مسائل پڑھتے تھے بیوی تو وہ دیدہ و دانستہ ایک پرچہ اپنی جیب میں رکھ کے لاتے تھے شیعہ، اور بیوی مصیبت پڑھتے اس کو وہ پھاڑ کر ممبر سے نیچے پھینکتے تھے، پھر اتر کر خود اس کو اٹھاتے تھے اور پوچھتے تھے سامعین سے کتنی دیر لگی مجھے؟ وہ کہتے تھے آپ کو 1 منٹ لگا، 2 منٹ لگے. فرمایا مجھے 1-2 منٹ لگا، لیکن زہرا چنتے چنتے ضعیفہ ہو گئی. آپ اس سند کو چنتے چنتے ایک صدمہ ہوگا تو آپ سوال کرتے ہیں نا، ایک صدمہ نہیں ہے، مصیبت در مصیبت ہے. جب آپ پلٹ کر آئیں گے نا تو آپ نے سب سے پہلے جملہ کسرے پیغمبر کو دیکھ کر کہا بابا جو مصیبت آج آئی ہے اگر روشن دنوں پہ پڑی ہوتی تاریکی میں بدل جاتے. مولا کائنات نے اتنا روتے زہرا کو نہیں دیکھا. جب پلٹ کر آئیں گریا دیکھا تو کہا زہرا اتنا گریا اتنا غم. اب آپ نے جملے کہے یاری کیسے کروں، یاری وہ میری آوازوں سے اپنی آوازوں کو اونچا کرتے تھے. یہ میں نے جملہ بہت ہلکا کر دیا، لیکن اگر عربی میں جائیں گے پچھلے دھونے گے اور اردو میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یاری وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے. یاری صرف یہی بات نہیں ہے، مجھ سے گواہ مانگا گیا، زہرا سے گواہ مانگا گیا. ایک چیز تو یہ ہے کہ گواہ جو کہے گواہ لائیے، آئی کون؟ آئی وہ ہے جو مصداق آیت ترتیب ہے،
جو مرکز آیت تھی اس سے کہا جا رہا ہے حسین صرف ایک مصیبت ہوتی، زہرا باپ کے بعد ترستی رہی کہ مدینے کی خواتین مجھے باپ کا بھروسہ دے. لیکن میں کہوں گا بی بی آپ گھٹ گھٹ کے روئی روئی تو صحیح. بی بی آپ کے ساتھ علی جیسا شوہر شفیق تھا، لیکن آئیے کربلا میں بھی ایک بچی یتیم ہوئی. جب آپ روتی تھی کوئی تازیاں نہیں مارتا تھا، لیکن جب وہ بچی روتی تھی کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیاں نہیں مارتا تھا. اللہ حسین اب اس پر بحث ہوتی ہے کہ بال سفید ہو گئے، ضعیفہ ہو گئی، کون سی مصیبت تھی؟ تو کچھ کہتے ہیں دربار میں جانا مصیبت تھی. تو میں کہتا ہوں کون سا دربار تھا؟ آپ گئی، چادر تھی سر پہ ہے، دہلیز پہ کھڑی ہوئی ہیں، سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، علی جیسا شفیق شوہر ہے پیچھے، اسماء بنت امیس، ام ایمن، ام الفضل فضہ جیسی کنیزیں ہیں، حسنین کریمین ساتھ دیے ہوئے ہیں. اگر یہ مصیبت ہے تو جناب زہرا دست عدم باندھ کے کہہ رہا ہوں، جس طرح مولانا نے آپ کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا نا یا رسول اللہ زہرا نے وہ درد دیکھی ہے جو مجھے نہیں بتا پائی. مولانا کا یہ جملہ ہے، اس مطلب ہے درد ایسے تھے کہ جو علی کو بھی نہیں بتائے. صرف ایک درد بتا کر گئی ہے غسل کے وقت، علی میری اولاد کو نہ بتائیے گا کہ ماں کا پہلو زخمی تھا. ماں کا پہلو زخمی سب سے پہلا آگ لگی ہے زہرا کے گھر میں، سب سے پہلا تازیانہ بھی اٹھا ہے زہرا کے گھر. کربلا میں سری سجاد کو تازیانے نہ پڑھتے اگر یہ تازیانہ زہرا کو نہ پڑھتا. بس آخری جملے کہوں گا کنفس منون، لوگ کنفس بھی اس کا نام پڑھتے ہیں. یہ گورنر رہا اور بعد میں پتہ لگا گورنر اس کو کیوں ملی، دوسری حکومت ہے، گورنر کو چینج کیا گیا. یہ چینج نہیں، بس سلیم ابن قیس ہلالی مولا کا صحابی وہ ہے جعفری، آپ نے سنا ہے گورنر کو ہٹا دیے گئے، بدل دیے گئے، لیکن مولا کنفس نہیں بدلا گیا. تو اس نے دیکھا کہ علی کے آنکھوں سے سیلاب جاری ہوا. اور میں سلیم جانتا ہے یہ کیوں نہیں تبدیل ہوا، یہ اس کو تحفہ دیا گیا ہے اس توڑے کا جو اس نے اس وقت مارا تھا. اس کے لیے اس کو تحفہ دیا گیا کہ یہ وہ مجنون ہے کہ جس نے بیوی کو کوڑا مارا تھا علی کی آواز سے ہاتھ الگ کرنے کے لیے. یا رسول اللہ قبر زہرا کو تعویذ بند کر کے آپ نے ہاتھ رکھا، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میں علی آپ سے تعزیت کرتا ہوں. اور کلیا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ زہرا کتنے درد ہے یہ شاید آپ ہی کو بتائے گی، کیونکہ عورت کی نفسیات ہے. بعض باتیں وہ شوہر سے چھپائیں گے، بیٹوں سے چھپائیں گے، بیٹیوں سے چھپائیں گے، لیکن اگر اس کو کہیں ماں مل جائے یا باپ مل جائے تو وہ چھپائے ہوئے راز اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے. جس طرح ظاہر بات ہے جناب زہرا نے بھی اپنے بابا کی بارگاہ میں پہنچ کے بتایا ہوگا نا کہ امت نے اجر رسالت کیا دیا ہے. اسی طرح زینب کربلا سے لے کر گھٹ گھٹ کے روتی رہی ہے، لیکن رستے میں نہیں کہا سجاد مجھے یہ زحمت ہوئی، یہ مصیبت ہوئی. لیکن جب مدینے پر کر آئی اور ماں کی قبر پر گر کے پہلا جملہ یا کہ اماں ایک دربار میں آپ گئی تھی، ایک دربار میں ہو کر آئی ہوں. اماں جس دربار میں آپ گئی تھی وہ صحابیوں کا مجمع تھا. اماں جس دربار سے میں آئی ہوں بے غیرت و شرابیوں کا مجمع تھا. اماں جس دربار میں آپ گئی تھی سر پہ چادر تھی، لیکن جس دربار سے میں آئی ہوں بے مخلا و چادر. بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. مولانا اس نشست کو، اس مجلس کو اپنی مدد میں شمار فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے لیے اس سے ثواب پیدا فرما.
جتنے حاضرین تشریف فرمائے سب کو صحت و سلام کے عطا فرما، جو مریض ہیں مولا ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اہلیہ علی عسکری وہ مریضہ ہے مولا اس کو صحت کاملہ عطا فرما، اس مصیبت سے تمام مومن مومنات کو محفوظ و معمول فرما، جو اس میں مبتلا ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ باوا اپنے ولی ہمارے وارث کے ضرور تعجیل فرما، واسطہ محمد والے محمد کی خدمت کرنے والے جتنے بھی حاضرین تشریف فرمائے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، واسطہ محمد والے محمد کی خدمت کا اس مجلس کا ہم سب کے لیے یہ نام ہوگا کہ اپنی ذات اور قلب کے اندر امام کو راضی فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ